میں اس لیے اکثر اپنے حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو ایک بات کا اہتمام کرو، ہمارے اس قسم کے جو بیانات ہیں یہ آپ لوگ اپنے پاس رکھا کرو اور اپنے حضرات کو سنایا کرو۔ ہمیں ایک اشکال کیا ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، اگر کوئی شخص مسلکی طور پہ چوٹ نہ لگی ہو تو بیان نہیں سنتا، اگر وہ سننا چاہے تو ہمارے لوگ سننے نہیں دیتے، اگر کہیں پر مسلکی جھگڑا نہ ہو ہمیں کوئی بلاتا نہیں، اگر کوئی بلانے لگے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں یہاں مولانا الیاس گمر صاحب بلانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کیوں بلاتے ہیں؟ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ وہاں جانا ہے جہاں کوئی پھڈا ہو۔ ایک عجیب سا ذہن بنا دیا گیا امت کا، حالانکہ اس کا پھڈے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں اس پر یہ بات سمجھایا کرتا ہوں اور ایک واقعہ سناتا ہوں کہ پشاور حیات آباد فیز 6 میں تراویح کے بعد رمضان المبارک میں میرا بیان تھا۔ میں بیان سے فارغ ہوا تو ایک بڑے سمجھدار سے پڑھے لکھے خان صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں کوئی بندہ اور کوئی مسجد 8 رکعت تراویح نہیں پڑھتی، سارے 20 پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ یہ مسئلہ چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی کہ تراویح 20 پڑھنی چاہیے اور 8 تراویح کا وجود ہی نہیں، کیوں آپ نے چھیڑا؟ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے آپ یہ فرمائیں آپ کے حیات آباد فیز 6 میں پولیو کے مریض کتنے ہیں؟ 100 200 کتنے مریض ہیں؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ایک بھی نہ ہو۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ پولیو کے قطرے پلانا ٹھیک ہے یا نہیں، پلائے جاتے ہیں، میں نے اس ماحول میں بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے ہاں گورنمنٹ یہ پولیو کے قطرے پلانے والے کوئی ڈاکٹر بھیجے تو آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پولیو کا مریض نہیں ہے تو قطرہ کیوں پلائیں؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں وہ تو حفاظتی قطرے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جس طرح پولیو کا مریض نہ ہو تو پھر بھی آپ لوگ قطرے پلاتے ہیں کہ حفاظتی قطرے ہیں، تو جہاں کوئی یہ 8 والا مریض نہ ہو وہاں بھی بیان کراتا ہے کہ یہ حفاظتی بیان ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے حفاظتی ٹیکے، انجیکشن اور حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے بھی کچھ حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں۔ میں نے کہا لاہور میں ڈینگی بخار چلا، کئی لوگ فوت ہو گئے، سرگودا میں ڈینگی بخار کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن ادویات یہاں بھی پہنچ گئی، بھئی یہ کھلاؤ، یہ چھڑکاؤ کرو، بھئی ہمارے یہاں تو ڈینگی ہے ہی کوئی نہیں، مچھر ہی کوئی نہیں، پھر کیا؟ انہوں نے کہا یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ میں نے کہا احتیاطی تدابیر آپ جسمانی امراض کے لیے کرتے ہیں کیونکہ جسم کی قیمت ہے، اور روحانی امراض کے لیے نہیں کرتے چونکہ روحانی اور ایمان کی قیمت نہیں ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں ان بیانات کو عام کرو، مرض نہ ہو تب بھی، مرض ہو تب بھی۔ ہمارا تعلق اس سے نہیں ہے کہ مرض ہو تو پھر مقابلہ، مخالفت اور پھڈا، یہ ہماری بات نہیں ہے۔ آپ بتاؤ اگر ایک محلے میں سارے لوگ نمازی بن جائیں تو پھر نماز پہ بیان نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے؟ سب لوگ روزے رکھنا شروع کر دیں تو رمضان میں روزے کی آیتیں پڑھنی چھوڑ دینی چاہیے۔ سب لوگ تراویح پڑھنا شروع کر دیں تو تراویح کے فضائل بیان کرنے چھوڑ دینے چاہیے۔ کوئی سارے بن جائیں کام تو پھر بھی کرنا ہے نا۔ اس لیے اگر امت ساری عقائد پر آ جائے تو صحیح عقائد کو پھر بھی بتاتے رہنا ہے تاکہ چور دروازے بند ہو جائیں اور کسی کو آپ کے خلاف کام کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ سوال ذرا اہم ہے اور اس کو بڑی اچھی طرح سمجھیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ پر ایک اعتراض ہے، آپ اس کو ذرا اچھی طرح سمجھتے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض ہے اور یہ عبارت اچھی طرح سمجھیں۔ پہلے فیض الباری کی عبارت سن لیں۔ عبارت کیا ہے؟ وَعْلَمْ أَنَّ فِي التحریف ثلاثۃ مذاہب، فرماتے ہیں کہ تحریف آسمانی کتب میں ہوئی یا نہیں ہوئی، اس میں 3 مذاہب ہیں۔ ذهب جماعت الی ان التحریف فی الکتب السماویۃ قد وقع بکل نحو فی اللفظ والمعنی ایضا۔ ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں تحریف لفظی بھی ہوئی ہے، تحریف معنوی بھی ہوئی ہے، اور ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ تحریف ہوئی تو ہے لیکن بہت تھوڑی ہوئی ہے، اور تیسری جماعت کا موقف یہ ہے کہ تحریف لفظی نہیں ہوئی، تحریف معنوی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہوئی ہے۔ یہ 3 مذہب تھے۔ ان 3 مذاہب کے بعد علامہ کشمیری کی عبارت کیا ہے؟ فرماتے ہیں والذی تحقق عندی ان التحریف فیہ لفظی ایضا، میرے ہاں
صحیح بات یہ ہے کہ تحریف لفظی بھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری قرآن کریم کے میں تحریف لفظی کے قائل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ ایک مذہب یہ ہے کہ تحریک لفظی تو نہیں ہوئی لیکن تعریف معنوی خوب ہوئی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یلزم علی ھذا المذہب ان یکون القرآن ایضا محرفا، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریف لفظی تو نہیں ہوئی لیکن آسمانی کتب میں تعریف معنوی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہوئی ہے، اگر یہ مذہب مان لیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم کے اندر بھی تعریف معنوی ہوئی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ان تعریف فیہ لفظی ایضا، کہ اس میں تعریف لفظی بھی ہوئی ہے۔ اب غیر مقلد اس کا معنی کیا کرتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں تیسرا مذہب یہ ہے کہ تحریف معنوی ہوئی اور بہت زیادہ ہوئی، اور اگر یہ مان لیا جائے تو قرآن میں تعریف معنوی بھی ثابت ہوگی، لیکن میں کہتا ہوں لفظی بھی ہوئی ہے۔ تو علامہ کشمیری کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں تعریف معنوی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں لفظی بھی ہوئی ہے، تو تم کہتے ہو تعریف قرآن میں تعریف کا قائل ہونا کفر ہے، تو پھر علامہ کشمیری پر فتویٰ لگاؤ۔ ہم نے کہا آپ کو بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ اصل صحیح بخاری میں باب لا یسأل اہل الشرک عن الشہادت وغیرہا، اس کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یا معاشر مسلمین، یا مسلمانوں، کیف تسألون اہل الکتاب، تم اہل کتاب سے کیوں باتیں پوچھتے ہو، اہل کتاب سے کیوں مسئلے پوچھتے ہو؟ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم احدث الاخبار باللہ، دیکھیے سب سے آخر میں جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن کریم تمہارے پاس موجود ہے، تو پھر تم اہل کتاب سے مسئلے کیوں پوچھتے ہو؟ تورات پہلے نازل ہوئی، انجیل پہلے نازل ہوئی، زبور پہلے نازل ہوئی، اور سب سے بعد میں آسمانی کتاب نازل ہوئی قرآن، وہ تمہارے پاس موجود ہے، تو تم اہل کتاب سے جو تورات انجیل والے ہیں ان سے باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ آگے فرماتے ہیں فقد حدثکم اللہ ان اہل الکتاب بدلوا ما کتب اللہ وغیروا بایدیہم الکتاب، حالانکہ اللہ پاک نے ہمیں خود بتایا ہے کہ اہل کتاب نے کتاب تورات انجیل کو بدل دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے غلط باتیں لکھی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ وہ خود لکھتے ہیں، تو تم ان سے مسئلے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بات، یہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو غلط نہیں ہے نا۔ علامہ انور شاہ کشمیری اس کے بارے میں فرماتے ہیں والذی تحقق عندی ان التحریف فیہ لفظی ایضا، یہ فیہ میں ہی ضمیر یہ ہے ما کتبہ کی طرف، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو بات فرماتے ہیں کہ اہل کتاب نے بدل دیا ہے، کس کو؟ ما کتب اللہ، جو اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی اہل کتاب نے بدل دیا ہے، اور کیسے؟ ان التحریف فیہ، یہ جو ما کتب آسمانی کتابیں تھیں، میری تحقیق یہ ہے ان میں جو تبدیلی ہوئی ہے صرف معنوی نہیں ہوئی بلکہ ان کتابوں میں تحریف لفظی بھی ہوئی ہے۔ تو فیہ میں ہی ضمیر قرآن کی طرف نہیں ہے بلکہ ما کتبہ کی طرف ہے، کہ جو اہل کتاب نے یہ ان اہل کتاب بدلوا ما کتب اللہ، یہ جو آسمانی کتب تھیں ان میں جو تحریف ہوئی ہے یہ صرف معنوی نہیں بلکہ اہل کتاب نے تحریف لفظی بھی کی ہے۔ اما انہ من عمد، یہ یا تو ان سے جان بوجھ کر ہے اور یا جان بوجھ کر نہیں ہے بلکہ غلطی سے ایسے کی ہے، یہ منہم کا مرج اہل کتاب ہے ان اہل الکتاب۔ تو حضرت شاہ صاحب یہ نہیں فرما رہے کہ قرآن میں تعریف ہوئی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ پہلی کتب سماویہ میں تعریف معنوی بھی ہے اور تعریف لفظی بھی ہے۔ وہ کتب تورات انجیل کی بات کرتے ہیں اور ان لوگوں نے مراد سے کتب قرآن کریم کو لے لیا ہے۔ تو شاہ صاحب نے تعریف کی بات فرمائی ہے لیکن قرآن کریم کی نہیں ہے بلکہ تورات اور زبور کی ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں قرآن کریم کی، ہم بات کر رہے ہیں قرآن کریم کی کہ قرآن کریم میں تعریف ہوئی ہے تعریف نہیں ہوئی۔ تو شاہ صاحب نے بات عود کی ہے اور غیر مقلد بات اور سمجھے ہیں، سمجھنا ضروری ہے۔